دیوانوں ہماری کوئی رات قبول ہے ہو یا نہ ہو، مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ رات اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ضرور قبول ہو جائے. اس لیے کہ ہم جی ہاں، اور یہی نبی کے دیوانوں کے تعلق سے حدیثوں میں موجود ہے میرے بھائی، جو لوگ رسول اللہ کی محفلیں مناتے ہیں، رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ دنیا داروں کے لیے اپنی نیندوں کو قربان نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ اپنی محبتوں کو نبی کی محبت پر قربان کر دیتے ہیں، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد وہ قبر میں بھی کامیاب ہوا ہے. انہیں کے تعلق سے نبی نے حدیث بیان فرمائی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ذکر رسول کی محفلوں کو سجاتے ہیں، میرے عزیز ہم بڑا خوش نصیب ہیں. لوگ جاتے ہیں دنیا داروں کی محفلوں میں، لوگ جاتے ہیں گویوں کی محفلوں میں، لیکن نبی کا دیوانہ کسی عام کی محفل میں نہیں جاتا ہے، بلکہ نبیوں کے تاجدار کی محفل میں جایا جاتا ہے. میرے عزیزوں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، جو لوگ میری محفلوں کو سجاتے ہیں، جہاں ذکر نبی ہوتا ہے، جس گھر پہ ذکر کی محفل کو سجایا جاتا ہے، وہاں سسیاں کے لوگ ہی حاضر نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے ہیں اور سارے لوگوں کے درمیان وہ ہوتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے، ہم ان کو دیکھا نہیں کرتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے جو لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے، جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے، سسیاں کے لوگ اپنے اپنے گھروں پر چلے جاتے ہیں، تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ پروردگار عالم کو معلوم ہے کہ سسیاں کی سرزمین پر جلسہ ہو رہا ہے. مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں کمیٹی والوں نے، نوجوانوں نے ایک بہت VIP محفل کو منعقد کیا ہے. حالانکہ رب جانتا ہے، لیکن پھر بھی مولا کہتا ہے، اے پروردگار عالم کہتا ہے، اے میرے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں، مولا سسیاں میں تیرے چاہنے والے پروردگار عالم سسیاں میں تیرے بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس محفل کے اندر جتنے لوگ تھے میں نے سارے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی. نبی کے دیوانوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، ہم آمد نبی پر بڑا خوشیاں مناتے ہیں، بڑا دھوم دھام سے خوشیاں مناتے ہیں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار اور ان کے اخلاق پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نبی کے اخلاق اور کردار پر عمل کریں گے اور نبی سے سچا پیار کریں گے، نبی سے محبت کریں گے، تو قسم خدا کی اسلام کے شہزادیوں ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی کامیاب رہیں گے. نبی کے دیوانوں، اگر مصطفیٰ سے پیار کرتے ہو، آمد مصطفیٰ پر حضور سے سچی محبت کرتے ہو، تو آؤ بلال حبشی کی محبت دیکھو. میرے بھائیوں، میرے نبی کے دیوانوں، وہ بھی ایک مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے، لیکن نبی سے وفاداری دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت سے وفاداری دیکھو. کیسا یار، کیسا عشق ہے، کیسا یار ہے مصطفیٰ کا، کیسا پیار کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے. حضرات گرامی، تاریخ میں آتا ہے، تاریخ اسلام میں آتا ہے، بلال حبشی ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے، ایک مصطفیٰ کا مخالف ہے، ایک مصطفیٰ کا دشمن ہے، جو بلال حبشی سے پکار کر کے کہتا ہے، اے بلال حبشی تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. امیہ ظالم بار بار بلال کو للکارتا ہے، اے بلال تو مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. لیکن بلال نے کہا، میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میرے
جمتی ہوئی ریت پہ امیہ نے لٹایا، کوڑوں کی بوچھاریں کی گئی، بلال کا جسم زخموں سے لہو لہان ہو گیا، اور امیہ نے کہا اے بلال اب بھی تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، لیکن بلال نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اور وہ کہا تھا اے ظالم امیہ کان کھول کر کے سن لے، ارے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی پر چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت رہنے صلی اللہ علیہ رہنے وسلم سے محبت اور عقیدت، ہاتھ میں توڑ یہ گیا پیار مصطفیٰ جان کے عاشقوں کو ہونا چاہیے، تو اسی کے لیے کسی عاشق نے اپنا قلم اٹھایا اور لکھ دیا جب کبھی جلوہ دکھاتے ہیں مدینے والے، تھوڑی سی جھلک کر دیکھتے ہوئے اور نعت بھی سماعت کریں، ایک بار کہنے مسکرا کر کے یا رسول اللہ، کہ جب کبھی جلوہ دکھاتے ہیں مدینے والے، جب کبھی جلوہ، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ لوگ، یہ غلامان مصطفیٰ کی کمیٹی کے لوگ جنہوں نے محنتیں کی اور سرکار کی عظمت پر ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کر لیا۔ ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارے ان بھائیوں کی دنیا و آخرت کو سجا دے، مسکرا کے کہنے یا رسول اللہ، جب کبھی جلوہ دکھاتے ہیں مدینے والے، جب کبھی جلوہ دکھاتے ہیں مدینے والے، تو سبرے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔